اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل طیب آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ٹریننگ میٹیریل کے بعد بننے والا جاب ہے، جس کو فیمیل سیکشن والے پروجیکٹ بھی کہتے ہیں۔ یعنی ہمارا جو پریکٹیکل تھا، اس پریکٹیکل کے دوران ہم نے را مٹیریل، ٹریننگ مٹیریل یوٹیلائز کیا۔ یوٹیلائز کرنے کے بعد وہ ہمارا کوئی جاب بن گیا، یعنی ایسا جاب جو ویسٹیج میں نہیں آتا۔ میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ ہم نے ویلڈنگ میں ایک چیئر تیار کی۔ چیئر میں ہمارے جو چیز یوٹیلائز ہوئی وہ ہمارا الیکٹروڈ تھا، وہ ہمارا سریا تھا، یا جو بھی چیزیں اس میں یوز ہوئیں۔ اس کے بعد جو جاب بنا وہ اب آپ کا جاب ہے۔ وہ جاب آپ کا نہ تو ویسٹیج میں جائے گا، اور نہ ہی وہ جاب کہیں ہاں اس کو اگر ریشیپ کر لیتے ہیں یا اس کو ریسائز کر لیتے ہیں وہ تو الگ بات ہے۔ اگر نہ وہ ریشیپ ہوتا ہے نہ وہ ریسائز ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ آپ کا جاب وہ جاب ہی رہے گا۔ اسی طریقے سے فیمیل کے حوالے سے انہوں نے کپڑا لیا۔ کپڑا لینے کے بعد انہوں نے کٹنگ کا پروسیس کیا، اس نے سیونگ کا پروسیس کیا۔ سیونگ کے پروسیس کے بعد وہ ایک فراک بن گیا۔ اب بھی یہ جو فراک ہوگا یہ آپ کا پروجیکٹ ہوگا، یہ آپ کا جاب ہوگا۔ تو یہ جو ٹریننگ مٹیریل ہے اس میں کچھ چیز جو ویسٹیج میں چلی جائے گی، اور جو چیز پروڈکٹ بن جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا، تو وہ آپ کا جاب اس صورت میں ہی رہے گا جسے دوسرے لفظ میں ہم فنش گڈز کہیں گے۔ یعنی ایسا جاب جو کمپلیٹ ہو کر فنش گڈز کی صورت میں وہ ہمارے پاس آ گیا، یا ہم کوئی ٹیبل بناتے ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی الیکٹریکل میں ہم کوئی ایسی چیز بناتے ہیں جس کا وجود باقی رہتا ہے۔ اب جیسے ہم نے کیبل یوز کی تو کیبل کے کچھ ٹکڑے ہو گئے، لیکن اس کے بعد ہم نے وہ سوئچ یوز کیے، ہم نے 2 پن ساکٹ یوز کی، 3 پن ساکٹ یوز کی۔ اب وہ ٹوٹی نہیں ہے۔ اگر وہ ٹوٹتی تو وہ سکریپ میں جانی تھی، اگر وہ ویسے کی ویسی ہے تو وہ ایک جاب کی صورت میں آ جائے گی، تا وقتے کہ وہ ری شیپ نہیں ہوتی، تا وقتے کہ وہ جو ہے وہ ری شیپ کے بعد ری سائز نہیں ہوتی۔ اگر وہ ری سائز یا ری شیپ نہیں ہوتی تو اس وقت وہ ایک پروجیکٹ کی صورت میں آپ کے پاس آ جائے گی، جس کو ہم فنش گڈز کہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔